أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشفي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن لا نضيع أجر من أحسن عملا صدق الله العظيم اللهم صل وسلم مبارك على سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اللہ پاک کے فضل سے ہم نے یہ نیا سال شروع کیا۔ بہت سارے لوگ وہ نہ یہ شروع کر سکے، موت آ گئی، کچھ کرونا میں چلے گئے، کچھ اور حادثات میں، تو یہ بھی ایک خوش قسمتی ہے کہ اللہ جل مجدہ نے ہمیں یہ نیا سال عنایت فرمایا، اور یہ سال میں اگر بدلنا کچھ نہیں ہے تو پھر نئے سال کا جو ہے وہ کوئی مقصد ختم ہو جاتا ہے، پھر تو چاہے 10 سال گزرے وہ ایک ہی بات ہے بندے کے لیے۔ تو نئے سال کا تب یہ اللہ کی طرف سے میسج ایک دیا جا رہا ہے کہ اگر سال نیا ہے تو اے بندے تم بھی نئے بن جاؤ، تم بھی نئے بن جاؤ، تم بھی اپنی ابتدا شروع سے کرو جہاں سے تمہاری ابتدا ہوئی تھی۔ گویا جس طرح تم پیدا ہوئے تھے اور تم معصومیت کی حالت میں اور گناہوں سے پاک، دل بھی پاک، تو جس طرح ایک سال نیا ہے تم بھی نئے بن جاؤ اور تم بھی ایک نئی زندگی کی ابتدا کرو، اور اگر وہ نہیں کرنی تو پھر کیا سال آیا کیا گیا، ایک ہی بات ہے۔ تو عام طور پر ہم جو ہے برتھ ڈے مناتے ہیں، اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ نے بندے کو پیدا کیا، لیکن اب برتھ ڈے منانا نہیں رہنا، اب جو دن موت کا آ رہا ہے اس کی تیاری کرنی ہے۔ وہ تو ہر سال آپ منائیں تو نئی زندگی تو نہیں آپ کو ملنی، وہ ایک مرتبہ مل گئی، اب اس پر شکر کریں۔ اب کیا نیا دن کیا آنے والا ہے، اب ایک اور پیدائش تو نہیں ہونی بندے کی، اب پیدائش ہونی ہے لیکن وہ برزخ میں پیدائش ہونی ہے۔ مثلا پہلے آپ عالم ارواح میں تھے، جیسے یہ اس کی اوپر کی منزل، یہاں دنیا میں آئے، ایک نئی پیدائش آپ کی ہو گئی، چلو بندہ دنیا میں آ گیا۔ اب اگلی پیدائش کب ہونی ہے؟ جب آپ نے قبر کے پیٹ میں جانا ہے، وہ بھی ایک ولادت، وہ قبر کی دنیا میں ولادت ہے، برزخ میں، پھر ایک پیدائش عالم قیامت میں ہونی آپ کی، پھر وہ ایک نئی زندگی اللہ پاک دوبارہ اٹھ کے دے گا۔ تو یہ زندگیاں ہیں۔ تو موت تو صرف ایک دروازہ ہے جسے گزرتا ہے، وہ تو بذات خود کوئی زندگی نہیں ہے، نہ ہی کوئی چیز ہے اس طرح۔ وہ تو جیسے ڈور ہوتی ہے، ڈور سے ایک دفعہ گزر گیا بندہ، بس اگلے کمرے میں پہنچ گیا۔ تو اب تاریخ یعنی پیدائش جو ہے وہ ہو گئی، اب اس دن کی تیاری کرنی ہے کہ اگلے جہاں میں جو ہماری پیدائش ہو وہ اچھے طریقے سے ہو۔ تو اسم کے متعلق جو ہے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی سے بھی اور اپنے دنیا سے جانے سے بھی جو ہے وہ ہمیں سبق عنایت فرمایا، زندہ رہ کر تو بتایا کہ زندگی کس طرح گزارنی چاہیے، وہ تو بھی ہم یہ کور کریں گے، اور مرنے کا طریقہ بھی سکھا گئے جاتے ہوئے کہ مرنا اگر ہے تو پھر کیسے مرنا ہے، کیونکہ دو ہی چیزیں ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ
اسلام میں جو تصور ہے کہ بچہ پیدا ہو تو اس کو یعنی نلا دلا اس کے اذان دیں اس کے کانوں میں اور پھر اقامت کہیں، وہ اس لیے کہ اب اس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ تیاری تم کر لو اس دنیا میں. سمجھو کہ جیسے جنازہ ہوتا ہے، نماز جنازہ، اس کی نہ اذان ہے نہ اقامت ہے. وہ اس لیے کہ اذان اقامت جب وہ بچہ پیدا ہوا تھا وہ ہو گئی، اس کان میں اذان ہو گئی، اس کان میں اقامت ہو گئی. اب اسی کا جو ہے وہ جنازہ، اب وہ اس لیے بزرگوں نے فرمایا حکمت ہے کہ جنازے سے پہلے وہ اذان بھی نہیں ہے، اقامت نہیں ہے، کہ بھئی وہ تو اس کو موقع ختم ہو گیا. اب اذان میں تو اللہ کی طرف اس کو دعوت دی گئی تھی، نبی علیہ السلام کا بتایا گیا تھا. اب تو جو ہے وہ اس نے حساب کتاب دینا ہے. اب تو دوسرے اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں، وہ خود تو اسے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. تو جس طرح ابھی اقامت ہوئی ہے، دیکھیں میں کمرے سے نکلا ہوں، چند سیکنڈ کے بعد جماعت کھڑی ہو گئی. اسی طرح جب بچہ پیدا ہوتا ہے اذان اور اقامت ہو گئی، اب بتایا جا رہا ہے کہ بھئی اتنا ہی وقت ہے درمیان میں کہ تمہاری نماز بھی کھڑی ہو جانی ہے. اور جو مر رہا ہوتا ہے اس سے پوچھے وہ یہی کہے گا کہ میں ایسے ہی لگا ہے کہ میں تو کل آیا تھا ابھی جا رہا ہوں، کوئی پتہ ہی نہیں چلا وقت کیسے گزرا ہے. جتنا بھی ہو وہ گزر گیا، اب تو اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اب وقت ختم ہو گیا. تو جس نے پھر اذان اور اقامت کے بعد نماز کیا سکھاتی ہے کہ اللہ کی اطاعت اور بندگی، ہاتھ کیسے استعمال کرنے ہیں، کان کیسے استعمال کرنے ہیں، نظریں کہاں وغیرہ، یہ نماز یہ سکھاتی ہے. تو جس نے پھر وہ نماز کے مطابق ساری زندگی گزاری، اس کا تو معاملہ خیر شروع ہو جاتا ہے جنازے کے بعد. کیونکہ یہ زندگی ایک نماز ہے، یعنی ساری زندگی ایک نماز ہے. اذان اقامت ہو گئی بچے کی، اب اس سے کہا جا رہا ہے کہ اب ساری زندگی تمہاری نماز. نماز کا معنی کہ نماز کو قائم کرنا ہے. پڑھتے تو ہم 5 وقت ہیں، لیکن قائم جو ہے وہ ہر وقت کرنا ہے. قائم کیا کہتے ہیں؟ قائم اس کو کہتے ہیں کہ مثلا میں نے نماز میں قبلہ کی طرف رخ کیا، یہ تو ہو گیا نماز میں. اب قائم کرنا یہ ہے کہ میں اپنی زندگی کا رخ بھی اللہ کی طرف کروں، باہر جا کے بھی میرا رخ اللہ کی طرف رہے، بازار میں جہاں بھی ہو اللہ کی رضا سامنے رہے. یہ اس نے قائم کر دی نماز. پڑھنا کیا ہے؟ اللہ اکبر کیا اور نگاہ نیچے کر لی. قائم کرنا کیا ہے کہ جہاں بھی شریعت کا حکم نگاہ نیچی کرنے کا وہاں نیچی رہے. یہ اس نے نماز قائم کر دی. شروع جب کی سبحانک اللہ سے، اللہ کی حمد تسبیح بیان کی، درود شریف پڑھا، دوسروں کے لیے دعائیں کی، آخر میں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین. تو بتایا جا رہا ہے قائم کرنا یہ ہے کہ باہر جا کر بھی یا تو اللہ کی حمد کرو، یا نبی علیہ السلام پر درود پڑھو، یا مخلوق کا بھلا کرو، ان کے لیے دعائیں، ان کے لیے خیر مانگو. یہ دیکھیں اس کو کہتے ہیں نماز قائم کرنا. تو جس نے اس طرح نماز قائم کر لی جنازے اس اقامت کے بعد، یعنی پیدا ہونے کے بعد زندگی اس طرح گزری، تو اس کے لیے جو ہے خیر ہی خیر ہے. اسی لیے پہلا سوال بھی نماز کے متعلق ہے. وہ نماز پڑھنے کا نہیں ہوگا، نماز قائم کرنے کا ہوگا. پڑھتے تو بہت سارے لوگ ہیں. تو اللہ پاک فرماتا ہے لیس کل مصلی یصلی، ہر نمازی نمازی نہیں ہے. جو نماز کو قائم کرے وہی اصل نمازی ہے. نماز تو ایک ٹریننگ ہے. خیر یہ تو بات ہے، سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے مرنا جینا ہر سب کچھ سکھایا. تو یہ سال شروع ہے، جس طرح میں پہلے کل عرض کر رہا تھا کہ عیسائیوں کو پتہ ہے ہم نے سال کیسے منانا ہے، پارٹی کرنی ہے. یہودی کر رہے ہیں، ان کو اپنا پتہ ہے. چائنیز سال جو ہے وہ ان کو اپنا پتہ ہے. ایک ہم ہی ہیں جو ہمیں کوئی پتہ نہیں. تو اس کا مطلب جس نے پارٹی شروع، ہم اس کی پارٹی میں داخل ہو جاتے ہیں. عیسائیوں کا سال اس میں داخل ہو گیا، کیونکہ اپنی پہچان ہی کونی، اپنا پتہ ہی جو کونی. تو پھر جب پتہ ہی نہیں تو پھر جو بھی جہاں سے آواز آ رہی ہے ادھر بندہ چلا جائے گا. تو یہ صحابہ کرام فرماتے ہیں، سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ آپ جانتے ہیں صحابی تھے عظیم، کہ ہمیں
اس طرح یہ سکھایا جاتا کہ سال شروع کرنے کا طریقہ جس طرح قرآن سکھایا جاتا ہے، اور ہم نے وہ عام سا بھی پتہ نہیں کہ کیسے شروع کرنا ہے سال. تو سال شروع کرنا ہے، وہی کل پہلا اصول بیان کیا ہے، وہ میں مختصر کر دیتا ہوں. لیکن یہ پریزنٹیشن میں آپ دیکھیں گے، یہ 6 سنہری اصول ہیں جو سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ دوسرے صحابہ نے دیے کہ سال کس طرح شروع کرنا ہے اور کیا کیا ارادے کرنے ہیں اور کس طرح اس کو گزارنا ہے. اور پھر کربلا کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو کربلا بھی سمجھ آ جائے گا، وہ انہی 6 اصولوں کے تحت سارا واقعہ ہوا ہے. امام حسین رضی اللہ عنہ انہی اصولوں پہ ڈٹے رہے. تو ان کا جو میں بس جلدی یہ تو وہ سارے آگے 6 اصول اس میں، اللہم ادخلہ علینا بالامنی پہلا، والایمانی دوسرا، والسلامتی تیسرا، والاسلامی چوتھا، ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان چھٹا. اب ہم تھوڑی ان کی تشریح جو ہے وہ کریں گے. تو پہلا اصول ہے اللہم ادخل علینا بالامن. امن کہتے ہیں کہ آپ سے کسی کو خطرہ نہ ہو، کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچے. نقصان کس چیز سے بندہ پہنچاتا ہے؟ ہوا میں تو نہیں نقصان پہنچتا نا. نقصان میں یا بندہ اپنا زبان یوز کرتا ہے، یا اپنے ہاتھ استعمال کرتا ہے، یا اپنے جو ہے دماغ یوز کرتا ہے، ایسے ہی نقصان پہنچاتا ہے نا کسی کو. یا اپنا دل، یعنی بغض، حسد چیزاں، یہ نظریں جو لگ جاتی ہیں، کہتے بد نظر بد، وہ اسی لیے کہ وہ جب بغض اور حسد ہوتا ہے تو وہ ایسی سمجھ لیں کہ انرجی بندے کے اندر نیگیٹو پیدا ہوتی ہے، وہ جس طرف دیکھتا ہے وہ اس کو جو ہے وہ نقصان کر دیتی ہے. حاسد کی نگاہ اور اس طرح کی یہ چیز. اس لیے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کوئی اچھی چیز دیکھو تو پڑھو ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، تو وہ آپ کی نظر سے بھی محفوظ ہو جائے گی. تو یہ بڑی اہم بات ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ لوگ عام بیان کرتے ہیں ہماری دنیاوی حاجات نہیں پوری ہوتی، ضرورتیں نہیں پوری ہوتی، یہ ایک کام کرتے ہیں 10 اور نکل آتے ہیں، ایک قدم آگے چلتے ہیں تو 2 قدم جو ہے وہ پیچھے، اس طرح. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، نصیحت فرمائی کہ اگر چاہتے ہو تمہاری ضرورتیں پوری ہوں، انجہو تو اپنی ضرورتیں اور خواہشیں جو پوری کرنے چاہتے ہو ان کو خفیہ رکھو، اپنے پلان تدبیریں خفیہ رکھو جب تک کہ وہ صحیح طریقے سے پوری نہ ہو جائیں. پہلے وہ اعلان نہ کرو BBC اور CNN پر اور سوشل میڈیا پر. اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر یعنی سب کی نظر پڑ جاتی ہے نا اس پہ. تو اب تو پھر نظر بد کسی نہ کسی کی تو لگے گی، نظر تو 100 بندہ اس میں سے بھی لگ جاتی ہے. تو مثال کے تو ایک بندے نے کہہ لیں گاڑی لے لی یا بھی لینی ہے، اس نے پہلے فوٹو لگا دیا، وہ گاڑی لے کے آپ کھچوا رہا ہے. اب یہ تو آ بیل مجھے مار، کہ یہ تو لوگوں کو دعوت دیکھو بھائی میرے پاس گاڑی آ گئی، اور یہ تم بھی دیکھو. وہ کوئی حسد کی نگاہ ہوگی، کہ بغض کی ہوگی، کوئی بد نظری ہوگی. اب گاڑی میں نقصان ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، اب وہ رو رہا ہے جی کیا کرے، پتہ نہیں کیا ہوا، یہ ہوا وہ ہوا. کچھ بھی نہیں، آپ نے خود ہی کچھ کیا ہے. آپ جو وہ اس کو پروموٹ کر رہے تھے. ہمارے ہاں تو یہ طریقہ ہے کہ ریسٹورنٹ میں کھانے گئے تو وہاں پیزے کی فوٹو بھی لگا رہے ہیں، وہ پھر جب الٹے ہو کے پڑے ہوئے پہ جی پتہ نہیں کیا ہو گیا جی بد ہضمی ہو گئی ہے. وہ بد ہضمی بھی ہوتی ہے، لیکن یہ جو ہے خود تو نہ اپنے پاؤں پہ کھلاڑی بندہ مارے. یہ دیکھیں نا یہ کتنا غلط طریقہ ہم نے نکال لیا. جو نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں بھائی پلان ہے، آپ نے بزنس شروع کرنا ہے تو اس کو خفیہ رکھو، کرو، تیاری کرو اور چلاؤ. جب چلے گا سب کو پتہ چلے، فائدہ بھی چلو دوسروں کو دو. شادی کرنی ہے وہ بھی، کھانا ہے، اللہ نے نعمت دی ہے، گاڑی اچھی دی ہے، پیسے دیے ہیں، ہالیڈے پہ جا رہے ہو، ایئرپورٹ پہ جا رہے ہو. اب ضروری تو نہیں کہ مجھے سب کو جو ہے وہ اس نے بھائی کوئی دین کی دعوت ہو رہی ہے، دین کا پیغام پھیل رہا ہے، تبلیغ تو نہیں نہ ہو رہی. تو اگر آپ کے ذاتی معاملات ہیں،
فیملی ہے، آپ انجوائے کر رہے ہو، چلو فیملی کے ساتھ شیئر کر لیا، لیکن اس کو دوسروں کو بتانا، اس لیے ایک تو نقصان یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کے دلوں میں وہ سکون نہیں رہتا. مطلب ایک بندہ ہالیڈے پہ نہیں جا کے میں تو جی اللہ دا بڑا فضل ہے میں تے بچیاں نو لے کے تے ہالیڈے تے چلیا 2 مہینے واسطے. اب دوسرا ہو سکتا ہے نا جہاز اس کے پاس پیسے ہی نہ ہو، اس کو چھٹی نہ ملتی ہو، چھٹی ہو سکتا ہے بچے اس کے ساتھ نہیں جاتے، تو آپ پھر بجائے سوائے اس کے کہ اس کو پریشان کر رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں. تو جب وہ پریشان ہوگا تو آپ کی خوشی میں بھی بھنگ پڑ جائے گی، نا رنگ میں بھنگ، تو مطلب یعنی دوسروں کو جو شو کرنا، یہ نبی علیہ السلام نے منع فرمایا اور بزرگوں نے منع فرمایا کہ بھئی یتیموں کے سامنے اپنے بچوں کو پیار مت کرو، غریبوں کے سامنے اپنے پیسے مت دکھاؤ، جن کے پاس گاڑی نہیں ان کو اپنی گاڑیاں مت دکھاؤ، جن کے پاس مکان نہیں ان کو مت مکان دکھاؤ. جی میں مکان لیا، بڑی کوٹھی بڑی لی ہے، آ جاؤ جی بھائی تو سارا جی مکان نہیں جانا. انہوں دوجے بیچارے ایک بیڈ روم دو رہتے ہیں، انہوں نے کتنے دعاواں ٹھڈو نکلدیاں تھوڑے واسطے. انہوں نے کہا ہم تو مر رہے ہیں، یہ مجھے کر رہا ہے تو مجھے آپ بھی نہیں کریں گے، ان کی جو دعائیں لگیں گی آپ کو. وہ کہ بھئی یہ بندہ، یہ طریقہ ہی غلط ہے کہ مطلب نعمت ہے. نبی علیہ السلام جو تعلیمات دی ہیں فرمایا کہ جو ہے یہ چیزیں بھئی جس کے پاس ہے وہ چیزیں مت اس کو شو آف مت کرے. یہاں اب تک کہ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی محلے میں گھر میں آپ پرانے زمانے میں یا ابھی بھی جیسا گاؤں میں ہوتا ہے کہ اگر بندہ کوئی اچھا کھانا لے کے آیا ہے، فروٹ لے کے آیا، مثلا آپ گئے پاکستان گئے، ہمارا گاؤں ہے حقیقہ، منڈی، دھوریا، فیصل آباد، لاہور، پنجاب، جہاں بھی ہیں کے پی کے بھی یا ادھر بھی یا جہاں آپ کو اللہ نے نعمتیں دی ہیں، شاپنگ کر سکتے ہیں، تو فرمایا کہ جو فروٹ کی یا کپڑوں کی ہائی برانڈڈ کپڑے ہیں لا رہے ہیں، پکڑ کے لفافے، پتہ چلے جی یہ فلانے برانڈ کی ہے، پتہ چلے جی یہ فلان. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے مت لاؤ چیزوں کو اپنے گھر میں، گلیوں میں، کہ جو غریبوں کی نظریں جس پر پڑیں اور وہ نہ وہ چیزیں لے سکتے ہوں کھانے کی، وہ کپڑوں کی. فرمایا یا تو دکھانا ہے تو ان کو دو، ان کو بھی اس میں کچھ حصہ دو، وہ ہم نے دینا نہیں ہے، مر جائیں گے. مطلب یعنی وہ کہتے ہیں نا بھائی چمڑی جائے دمڑی نہ جائے، مطلب وہ بھی دینا. تو پھر فرمایا پھر اچھا طریقہ ہے کہ چھپا کے مطلب آرام سے لاؤ، کسی کو اس کو براڈ کاسٹ کرنے کی ضرورت نہیں. اس سے جو ہے ان کے بھی دل محفوظ رہتے ہیں، آپ بھی نظر سے اور نظر بد سے، حسد سے جو ہے میرے نال حسد کرتا ہے، وہ حسد اسی لیے آپ اس کو دکھاتے ہیں وہ حسد کر رہے ہیں. تو بندہ خود چلو پھر بھی کچھ لوگ کرتے ہیں. تو اس طرح فرمایا کہ یعنی یہ نہ کرو. اور ساتھ ہی یہ جو حدیث شریف فرمائی کہ اگر چاہتے ہو تمہارے کام مکمل ہو جائیں، اسی جیڑا کام شروع کرنے اور راہ چی رہ جاندہ ہے، وہ اسے واسطے راہ چ رہ جاندہ ہے تو اسی راہ وچ ہی انہوں سارا نشر کر سکتے ہو. راستے میں ہی سب کو بتا دے جی میرا ہو گیا، یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، میں نے یہ کر لیا، یہ میرے پلان ہے، یہ میرا یہ ہے. بس وہ اسی طرح کچھ نظریں، کچھ حاسدین کے، کچھ ویسے کچھ ہو گیا، وہ اپنا ادھر ہو جاتا ہے. تو اس لیے حضور علیہ السلام نے دیکھیں یہ مختصر لیکن جامع نصیحت کی کہ اگر چاہتے ہو تمہارے کام مکمل ہوں، تمہارے پروجیکٹ مکمل ہوں، تمہاری شادیاں مکمل ہوں، تمہارے کاروبار کہیں طریقے پہ پہنچیں، بچے کہیں نتیجے پہ پہنچیں، تمہاری بزنس کہیں اچھے پہنچیں، پراپرٹی ہے تمہاری اچھے پہنچے، تو فرمایا کہ اس کو دوسروں کو مت بتاؤ. جن کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے ان کو نہ بتاؤ، جن کو ضرورت ہے ان کو بتاؤ. اور خاص طور پر شو آف کرنا یہ تو قطعاً نہ کرو. یہ جیسے میں نے عرض کی، وہ دیکھتے ہیں آپ یہ جو بیل کے ساتھ جو ہے کھیلتے ہیں، وہ مارتے ہیں، وہ ایک بیل کو چھوڑ دیتے ہیں اور وہ آ کے سینگ مارتا ہے، تو وہ اس کو جس کے پاس سرخ کپڑا ہوتا ہے اس کے پاس وہ ضرور بھاگتے آتا ہے. اسی کو کہتے ہیں آپ ہیں. تو یہ دکھانا گویا یہ ایسی ہے جیسے کہ ریڈ بینر پکڑا ہوا ہے، یعنی اپنی نعمتوں کو نشر کرنا. گویا آپ نے وہ سرخ جھنڈا اب کھڑا کر لیا ہے، اب مطلب یعنی کہ شیطان بھی آ جائے گا، دوسرے بھی حاسدین بھی آ جائیں گے اور پھر بندہ روتا رہے گا.
تو اس لیے جو ہے یہ نبی علیہ السلام کی نصیحت ہم سنیں بھی مانیں بھی. ہمیں شوق ضرور ہوتا ہے، شوق دکھانے کا کم ہونا چاہیے، فائدہ اٹھانے کا زیادہ، کہ ہمیں نفع ہو، خوشی حاصل کریں. اب اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ میرا کیا طریقہ ہے. فرمایا یہ تو منع فرمایا نا، اس کو ایسے نہ کرو. فرمایا آپ علیہ السلام کا طریقہ یہ ہے کہ نعمت کو میں دوسروں کو شریک کرنا. تو پھر دکھانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. مثلا آپ 1 کلو سمجھ لیں سیب لے کے آئے، تو آدھا اگر دوسروں کو بھی تقسیم کرنا ہے تو پھر بڑی اچھی بات. یہ آپ علیہ السلام کا طریقہ ہے. کاروبار شروع یا کوئی بھی نعمت اللہ نے ان کو دی ہے تو انہوں نے امت کو بھی اس میں شامل کیا ہے. یہاں تک کہ جب آپ معراج اور دیدار الہی اور اتنے قرب میں پہنچے تو وہاں بھی فرمایا کہ میرے مولا میری امت کو بھی اس معراج میں شریک فرما. وہ کیسے کریں گے؟ تو فرمایا اللہ پاک نے یہ نماز واپس لے جاؤ. یہ جو نماز ہے نا یہ تحفہ ہے، یہ کوئی یعنی بوجھ نہیں ہے، یہ ایک تحفہ دیا گیا ہے کہ اس سے بندے کی رب سے ملاقات، رب سے باتیں. لیکن ہم وہ سیکھیں گے وہ نماز تو پھر وہ ہوگی نا بات. اب ایک ٹیلی فون ہے، مثلا یہ فون ہے، اگر یہ بھائی بند آن ہی نہیں ہے، بیٹری ختم ہے، کچھ چیز نہیں، تو وہ کیا نظر آئے گا؟ تمہاری نمازیں تو ہیں لیکن بیٹریاں ختم ہیں. اس میں پھر کہتے ہیں اچھا جی وہ یہ خیال آ رہے تھے فلاں. اب یہ دیکھیں یہ فون بند ہے تو اس میں اس کے شیشے میں پھر یہی چیزیں نظر آئیں گی جو اس کے ارد گرد ہیں کمرے میں. فون تو ہے ہی بند نا، تو اس کے شیشے میں یہ لائٹ نظر آ جائے گی، یہ کمرہ. پھر ہم کہتے ہیں جی ہمیں دنیاوی خیال آتے ہیں. جب نماز کی بیٹری ختم اور بند ہے تو پھر یہی چیزیں آئیں گی جو ہیں ہمارے پاس. تو وہ نماز بندہ سیکھے گا تو اس کو جو ہے آئے گی. تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا؟ فرمایا ایک تو یہ پہلے فرمایا کہ شو آف مت کرو، اور دوسرا فرمایا کہ ان کو خفیہ رکھو. اگر چاہتے ہو کوئی پلان ہے تمہارا، کوئی تدبیر ہے، کوئی منصوبہ اپنا جو ہے نشر مت کرو. جب ہوگا سب کو پتہ چل جائے گا جس کو چلنا ہے. دوسرا فرمایا کہ ہمارا طریقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ ہے وہ نعمتوں میں دوسروں کو شریک کرنا، یعنی دوسروں کو اس کا شیئر کرنا. یہ طریقہ ہے ہم نے. مثلا آپ نے مکان بنایا ہے ایک 2 کروڑ روپے کی کوٹھی، تو 5 لاکھ لگا کے کسی غریب کا ہی بنا دینا، اس کو کہتے ہیں شیئر کرنا. آپ نے اپنے میرے بیٹے کی شادی ہے، میری بیٹی شادی ہے، اے جی 50 لاکھ روپیہ لگ گیا. اچھا 50 لاکھ لگ گیا تو 50,000 1 لاکھ لگا کے کسی غریب کی بھی ساتھ شادی کرا دیں. جس کو کہتے ہیں نعمتوں کا جو یعنی شیئر کرنا. یہ ناصر بھائی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، انہوں نے پچھلی دفعہ 50 شادیاں انہوں نے نہیں کی، انہوں نے میرے آپ سے ہی پیسے لے کے کی ہیں. لیکن ترغیب ہوتی ہے نا، بندے نے کرنی ہے بھائی، ترغیب دے محنت کرنی ہے. تو اللہ پاک کام لے لیتے. ان سے پوچھے ہو سکتا ہے یہ ایک بھی نہ کر سکتے ہوں، لیکن ترغیب دیتا ہے بندہ، آؤ بھائی یہ کرتے ہیں، ساتھ دیتا ہے، اکٹھا کام کرتا ہے تو اس میں برکت آ جاتی ہے. اسی طرح جی کاروبار چلا رہے ہیں جی، ہمارا تو 2 ملین کا پروجیکٹ ہے، چل نہیں رہا، یہ نہیں ہو رہا. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ کسی غریب کو 1 لاکھ روپیہ لگا کے کاروبار شروع کرا دیں، کسی ملک میں بھی، افریقہ میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں، پاکستان میں، کسی ملک میں بھی. اب آپ کا بھی اس کی برکت سے چلتا رہے گا کہ اس غریب کا چولہا جل گیا اس کا کرو. تو یہ طریقہ ہے کہ نعمتوں کو شیئر کرنے کا. بلکہ نبی علیہ السلام نے تو جنت کو بھی شیئر کیا. آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے اپنا رسول بنا کے بھیجا ہے اور جنت الفردوس کے بارے میں مجھے بتایا، اے امتیو تم بھی جب مانگو تو جنت الفردوس مانگو. گویا آپ ہم میں سے ہر ایک کو چاہتے تھے کہ وہ جنت الفردوس، عام جنت میں نہ پہنچے، جنت الفردوس میں پہنچے. یہ ہے نبی علیہ السلام. آخرت میں بھی آپ چاہتے ہیں مخلوق کو بانٹنا. شفاعت کیا ہے؟ آپ اپنے مقام کو جو ہے لوگوں کے لیے استعمال کر رہے ہیں. لیکن ہم اپنے مقام کو یعنی سفارش یا جو کوئی مل جائے وہ اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں. ادھر حضور علیہ السلام کو جو مقام محمود ملے گا یا ابھی بھی ہے، اور
قیامت کے دن بھی وہ مقام محمود پر فائز ہوں گے، تو وہ اس عہدے کو، اس درجے کو کس لیے استعمال کریں گے؟ خود جنت میں جانے کے لیے یا اپنی فیملی کو لے جانے کے لیے؟ وہ کہ اللہ پاک سے فرمائیں گے قیامت والے دن کہ یا اللہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کے بارے میں بھی سوال کرتا، میری امت کو بخش دے، وہ میری امت پر نرمی فرما۔ تو اللہ پاک فرمائے گا ہاں آپ اس کی شفاعت کریں گے، وہ قبول کی جائے گی۔ تو مطلب ہے کہ حضور علیہ السلام تو آخرت میں جو آپ کو مقام ملے گا، دنیا میں جو ملا، آپ نے مخلوق کے ساتھ اس کو شیئر کیا اور اس کو کہا کہ تم بھی اللہ کی دوستی حاصل کرو، جنتیں حاصل کرو، اللہ کا قرب حاصل کرو، میرے ساتھ دنیا میں رہنا چاہتے ہو تو رہے، آخرت میں تم بھی میرے ساتھ رہ سکتے ہو۔ اتنا بڑا تو یہ دیکھیے یہ طریقہ ہے۔ پھر دیکھیے آپ کی زندگی میں برکت کیسے آتی ہے۔ آپ ہالیڈے پہ جا رہے ہیں، لوگ شیئر کیسے کریں؟ اچھا، باقی یہ فیس بک اور یہ اس پر شیئر کرنا تو آپ کو بڑا آتا ہے، نعمتیں شیئر کرنے کا نہیں پتا، پیسہ شیئر کرنے کا نہیں پتا، وہ بھی سوچے گا بنا۔ ہالیڈے پہ جا رہے ہیں تو کسی غریب بندے کو آپ کے محلے میں، کسی رشتہ دار کو جس کا اپنا خرچہ ہی نہیں پورا ہو رہا، 40-50 ہزار دے بھیج دے، بھائی جاؤ لاہور کچھ تم بھی بچوں کو سیر کرا لاؤ، مری جاؤ میں پیسے دیتا ہوں، 50,000 روپیہ جاؤ تم بھی کرو۔ تو آپ جہاں 5 لاکھ لگا رہے ہیں تو 50,000 میں وہ بھی وہ دعائیں دے گا۔ وہ دعائیں نہ بھی دے، اللہ پاک تو دیکھ رہے جس کے لیے کر رہے ہیں۔ آپ دعا کے بھی روادار نہ رہیں۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے لیے جو عمل کیا جاتا ہے، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ پھر ان کو مخلوق سے کوئی شکریہ کی امید ہوتی ہے کہ یہ میرا شکریہ کریں، نہ ہی کوئی بدلے کی امید ہوتی ہے، کیونکہ وہ میں ہی ان کا قدردان ہوں، میں ہی ان کو بدلہ دینے کے لیے کافی ہوں۔ ان کا بندوں کے ساتھ تعلق صرف دینے والا ہوتا ہے، بندوں کے ساتھ تعلق صرف دینے والا ہوتا ہے، لینے والا مجھ سے ہوتا ہے، وہ میرے خزانوں میں۔ اس میں کتنی عزت ہے کہ اللہ سے لینے والا اور بندوں سے ساتھ دینے والا تعلق۔ اور ہم نے کیا شروع کیا ہوا ہے کہ بندوں سے چھین رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مطلب ہے کہ یعنی اچھے بن جائیں گے، یہ ہو جائے گا، اور بندوں پر ظلم کر کے، پیسے فراڈ کر کے، اے جی ہم اللہ کو دے رہے ہیں، کیسے جی عمرے پہ جا رہے ہیں، حج پہ جا رہے ہیں، جی ہم یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ تو اللہ پاک کو تو کوئی بندہ دھوکہ نہیں دے سکتا اس معاملے میں۔ تو اس لیے نبی علیہ السلام نے دیکھیں ہمیں فرمایا، ایک گر کہتے ہیں نا، ہمارے کہتے ہیں کہ گر کی بات بتاؤ، کوئی اچھی بات بتا دو، کوئی ہمیں کامیابی مل جائے۔ یہ آپ کو گر کی بات مل گئی ہے ایک، کہ جو بھی کام کرنا ہے غیر ضروری لوگوں کو مت بتاؤ۔ اے جی میں کر رہا، اچھا جی میں انہیں کا پلاٹ لے آیا تے ہوں ارادہ ہے کہ میں 2 پلاٹ ہوں اور بھی لور وچ لے لاں تے ایتھے بھی میرا کہ ضرورت ہے تم دسن دی۔ نیکی کا بھی جو ہے یعنی ہم تو حکم ہے اس کو بھی چھپاؤ، نشر نہ کرو۔ تو نعمتوں کا ہاں نشر کرنا ہے تو وہ قرآن جی نے فرمایا کہ ینفقون، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، سرا و علانیہ، سرا و علانیہ، خفیہ بھی اللہ کی راہ میں دو، چھپا چھپا کے، اعلانیہ اللہ پاک فرمایا دکھا کے بھی دو تاکہ دوسروں کو بھی ترغیب ہو۔ ہمارے ہاں الٹی چکی چوری ہے، کوئی کہہ دے وہ یہ فوٹو چھک لیا، نیکی نشر نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا اللہ پاک تو فرما رہے اعلانیہ بھی کرو۔ منع کیا اللہ نے جو دنیاوی چیزیں نشر نہ کرو، تم اپنی گاڑیاں، اپنے کاروبار، اپنے کپڑے اور اپنے ہالیڈے، اس کو تو منع ہے نشر کرنا، اور وہ کر رہے ہو تم۔ اور کوئی نیکی کا کام کرے جی فوٹو اتنا جی غریب دی مدد یہ کیا ہے وہ نہیں، اس کو دونوں طریقے سے کریں۔ قرآن مجید یہ بتا رہا ہے کہ جو لوگ پسند نہیں کرتے نشر ہونا ان کو نہ نشر کرو، ان کو خفیہ مدد کرو۔ بیوہ عورتیں ہیں، سادات ہیں، مطلب کوئی عزت سفید پوش لوگ ہیں، اور کچھ لوگ ویسے ہی روڈ پہ مانگ رہے ہیں، ان کو تو نشر نہ کرنا ان کو آپ دے رہے ہیں، دوسروں کو بھی ترغیب ہوتی ہے، دوسرا بندہ دیکھتا ہے ہاں بھی مجھے بھی مدد کرنی چاہیے، تو اس نیت سے اس کا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ اللہ جل مجدہ نے ہم پر کرم فرمایا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے کتنے مقامات عطا فرمائے،
اور آپ نے اپنے علم، اپنی بزرگی، اپنے تقوی کو شیئر کیا لوگوں، پورے 50 سال یعنی کربلا کے واقعے سے پہلے لوگوں کو تعلیم بھی اور حکمت بھی، روحانیت بھی، تقوی بھی، طہارت بھی، اور ساتھ ساتھ جو اگر کوئی مانگنے والا آتا تو اس کو بھی اس کے بڑھ چڑھ کر عطا فرماتے جتنا وہ مانگتا۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ آپ گھوڑے پر تشریف لے جا رہے تھے تو ایک بندہ رستے میں ملا، وہ روٹی تھی اس کے پاس، ایک روٹی، ایک برکی وہ خود لیتا، ایک ساتھ کتا بیٹھا ہوا تھا اس کے، وہ ایک کتے کو ڈال دیتا۔ امام حسین مدینہ شریف میں گھوڑے پر سوار جا رہے ہیں، آپ نے فرمایا، آپ اتر گئے گھوڑے سے، فرمایا کہ یہ کیا بات ہے، تم یہاں بیٹھے ہو، کہیں وہ جگہ گھر میں جا کے کھاؤ روٹی، اور یہ کتے کو بھی ڈال رہے ہو، اچھی بات ہے، لیکن اس طریقے سے خود ایک کھاتے ہو خود دوسرا۔ وہ کہنے لگا کہ میرا مالک، میں غلام ہوں، میرا مالک ہے نا وہ بڑا سخت ہے، وہ بالکل کوئی مجھے نرمی نہ، کوئی تنخواہ کا تو سوال ہی کوئی نہیں، اتنا کام لیتا ہے کہ میں رات کو سو بھی نہیں سکتا، اور بڑا میں تنگ ہوں۔ تو یہ میں نے سنا ہے آپ جیسی ہستیوں سے، صحابہ سے، کہ اگر تم پر کوئی مشکل آ گئی ہے تو تم کسی اور کی مشکل آسان کرو، اللہ تمہاری مشکل آسان کر دے گا۔ تو میں تو سوچ رہا تھا، میرے پاس تو ایک دھیلا، ایک پونڈ یا کرونا بھی نہیں ملتا، میں کسی کی مشکل کیا آسان کر سکتا ہوں کہ میرے بھی یہ مسئلہ ختم ہو۔ تو میں نے پھر یہی سوچا، میرا مالک مجھے ایک روٹی دیتا ہے کھانے کے لیے، وہ روٹی میں لے، میں نے کہا چلو میں کسی کی تو نہیں کر سکتا مشکل، یہ کتا ہے بھوکا، چلو میں اس کی مشکل آسان کرتا ہوں، ہو سکتا ہے اللہ پاک میری مشکل آسان کر دے۔ آپ نے فرمایا تم نے صحیح سمجھا ہے، بالکل صحیح سمجھا ہے، چلو سمجھو تمہاری مشکل آسان ہو گئی، چلو میرے ساتھ۔ آپ ان کے ساتھ گئے، بھائی چلو تمہارا مالک مدینہ شریف، ظاہر ہے کوئی مسلمان ہی ہوگا، گئے، مالک تو بڑا خوش، آؤ حضرت صاحب، امام صاحب، چوم رہا ہے گھوڑے کے پاؤں کو بھی اور ان کے اپنے، میں خبردار پیچھے ہٹ جاؤں، کھڑا ہو گیا وہ چپ کر کے۔ آپ نے فرمایا یہ تمہارا ہی غلام ہے؟ جی۔ فرمایا اس کے ساتھ تم یہ زیادتی ظلم کر رہے ہو، یہ تم ہمارے ساتھ کر رہے ہو، یہ گھوڑوں وغیرہ چومنے کا مطلب ہے، بتاؤ اس کی کیا قیمت لی تھی؟ نہیں جی توڑا ہی ہے، اسی بھی توڑے ہیں۔ فرمایا کہ یہ ڈھونگا بازی بند کرو، اس کو بتاؤ کتنی اس کی قیمت ہے۔ وہ نے بتایا، آپ اس سے زیادہ دیے، اس کو فرمایا جاؤ تم آزاد ہو، اور اس کو فرمایا کہ خوف کرو اللہ کا، تم اللہ کی مخلوق کے ساتھ ایسا کرتے ہو اور اس کے اوپر ہم سے بناوٹ کرتے ہو، تو یہ چیز، تو یہ آپ کی تعلیمات، زندگیاں جو آپ نے گزاری لوگوں کو حق کی، اسی لیے آپ پھر جو ہے امن کے لیے کربلا میں گئے، کہ یزید جب سے حکمران بنا اس نے لوگوں کو مارنا، پیٹنا، قتل کرنا، ان کے مال قبضے کرنا، سارے بندے جو ہے وہ ڈر گئے، کسی کا کوئی نہ عزت محفوظ تھی نہ جان محفوظ تھی، اور اس کے اوپر دین بھی محفوظ نہیں ہے، دین کو بھی اس نے بدلنے کی کوشش کی۔ لوگ کہتے ہیں جی دین کیسے بدلتا ہے؟ دین ایسے جیسے مرزا غلام احمد قادیانی نے ایک نیا مذہب پیش کیا، دین ہی اسلام کا ہی نام لے کے تو وہ کیا نا اس نے۔ اس طرح جب حکمران بھی ساتھ لگ جائیں، جو کچھ جو ہے درباری ملا بھی ساتھ لگ جائیں، تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ دین کو اپنے مطابق، جیسے اکبر نے دین الہی کا تصور پیدا کیا اور حضرت مجدد الفسانی نے پھر اس کا مقابلہ کیا، حسینیت کا کردار ادا کیا۔ تو یہی اسی لیے مقصد کے لیے تو انشاءاللہ یہ 6 اصول ہیں، تو انشاءاللہ میں جب تک یہاں ہوں کوشش کروں گا پیر والے دن یہ 6 اصول کم از کم ہمیں سمجھ آ جائیں، تاکہ ہم پورا سال پھر ان 6 اصولوں کے مطابق پتہ ہو جی نئے سال، ہمارا جو نیا سال کی تعلیمات کیسے منانا ہے، جو نبی علیہ السلام نے دی ہے، کسی مذہب کے پاس نہیں ہے، کسی دین کے پاس نہیں ہے، لیکن ہم سونا رکھ کے اور پتھر جو ہے وہ متخر، یعنی کھانا اچھا بلا کھانا ہے ہمارے پاس، وہ ایک طرف رکھ کے اور گند کھا رہے ہیں دوسروں کے ساتھ، یہ نہیں پتہ کہ ہمارے پاس جو ہے وہ اچھا کھانا ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی
سب کو توفیق عطا فرمائے، سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی تعلیمات پر عمل، اور نبی علیہ السلام کی بھی یہ جو نصیحت آپ نے فرمائی دنیا کے بارے میں، کس طرح نعمتوں کو، یعنی طریقہ بتایا نا بھائی، نعمتیں استعمال خود استعمال کرو، اللہ کا شکر کرو، اور دوسروں کو اس میں شریک کرنے کی کوشش کرو، دوسروں کو پریشان کرنے کی کوشش نہ کرو، وہ دکھا کہ میرے پاس یہ فون ہے، میری یہ گھڑی ہے، میری یہ گاڑی ہے۔ یہ طریقہ انبیاء کا طریقہ نہیں ہے، یہ شیطان کا طریقہ ہے اس طرح کرنا۔ جزاکم اللہ حسن جزا۔ کوئی سوال کرنا ہے تو کر لیں، کوئی بعض دفعہ اس کی ساتھیوں کے ذہن میں کوئی بات ہوتی ہے، ورنہ پھر جو ہے ذکر کی مجلس کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ۔ یا اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ صاحب، اس محفل کے متعلق تو نہیں سوال ہے، ایک اور ذاتی سوال ہے میرا۔ ایک عزیز ہے ادھر بیٹھے ہوئے کھاریاں کا رانا طاہر صاحب، تو وہ پچھلے دفعہ کاشف سے ملا، اور بھی ساتھیوں سے ملاقات کی ہے، تو کچھ جگہ اس کے پاس نا گلیانا روڈ پہ زاویے کے لیے وقف کرنا چاہتا ہے، تو اس کے متعلق تھوڑا جا اس کو وضاحت کر دیں، شکریہ۔ اچھا، انشاءاللہ یہ بعد میں بات کر لیں گے، انشاءاللہ ان سے ملاقات کر کے جو یہ وقف کرنا چاہتے ہیں اللہ پاک ان کو جزائے خیر دے۔ اصل میں جس طرح میں نے پچھلے دنوں عرض کی کہ اس دنیا سے جس طرح لوگ عام مقولہ مشہور ہے، دنیا چوں کیڑا کوئی لے کے گیا، اتوں سب کچھ تسی لے کے جا سکتے ہو، جدوں تسی اللہ دی راہ وچ دے دیندے ہو وہ چیز تسی نال لے گئے۔ یہ ذہن چوں کڈو اتوں کیڑا کوئی نال لے کے گیا ہے، نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ سکھایا، آپ گھر آئے تو ایک بکری ذبح ہو، یعنی گوشت تھا، تو اما عائشہ کے پاس، تو آپ گھر آپ نے فرمایا کہ کچھ گوشت بچا ہے، کچھ گوشت بچا ہے بکری کا، تو انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ تھوڑا سا، یہ یعنی اس کی ٹانگ کا گوشت جو ہے بچا ہے، تو باقی تو میں نے تقسیم کر دیا، اللہ کے لیے دے دیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ وہی بچا ہے جو دے دیا، وہ بچ گیا ہے، یہ نہیں بچا، یہ تو ہم کھا جائیں گے۔ تو مطلب یہ ہے کہ بندہ تو اللہ پاک ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، یہ یعنی جو انہوں نے ارادہ کیا ہے، تو بعد میں مجلس کے بعد ملاقات کر کے انشاءاللہ ہم بتائیں گے، اللہ پاک ان کو بھی اور ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اس چیز کی کہ اپنے لیے بھی پیسہ کمائیں اور آخرت میں اپنے لیے بھی بھیجیں، اور وہی کام بندے کے آئے گا اگر اخلاص کے ساتھ دیا ہے بندے نے انشاءاللہ۔ وہ پاکستان میں تو اس چیز کی جس طرح یہ ابھی یہ فرما رہے تھے نا، بڑی اہم ضرورت ہے۔ ہم ابھی ایک تو یہ جو زاویہ اور اسکول اور کالج اور ساتھ اس کے ساتھ پھر یہ جو بوڑھے لوگ ہوتے ہیں، بزرگ لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتی بیٹھنے کی، جس طرح وہ کبھی ادھر چلے گئے، گھر والوں نے بھی نہ بٹھایا، باہر نکال دیا، مسجد میں بھیج دیا، تو جس کو کہتے ہیں ایلڈرلی ڈے سینٹر، وہ بھی ہم بنا رہے ہیں کہ جہاں عورتوں کے لیے الگ، جہاں بزرگوں کے لیے الگ، وہاں جو آ کے بیٹھے، یہی کھاریاں کے علاقے میں۔ اور ایک جو ہے میٹرنٹی کہتے ہیں، جہاں یعنی بچے ہوتے ہیں، عورتیں جاتی ہیں جب یعنی ممید سے ہوتی ہیں، تو وہ بنا رہے اسی کھاریاں کے علاقے میں۔ تو ان سے بات کریں گے، ہو سکتا ہے ان کی اس جگہ اس لیے استعمال ہو جائے، مطلب ہے کہ یہ ایک بہت بڑا یعنی ظلم ہے وہاں کہ بھائی ایک بندے بیچارے کے بل پکڑ کے رو رہے ہیں، دے نہیں دے سکتے، اور ادھر کوئی بیمار ہو جائے، بچے کا مسئلہ بن جائے، تو وہ تو زندگی موت کا مسئلہ ہے، وہ پھر قرض لے کے، اور آگے جو ڈاکٹر حضرات ہیں وہ اپنی فیس، ظاہر ہے انہوں نے بھی اپنا گزارا کرنا ہے، 50 ہزار، 60 ہزار، تو ایک تو یہ، اور ساتھ ہی سب سے زیادہ جو خرچہ لوگوں کا ہوتا ہے، جہاں لوگ جس وجہ سے بیمار بھی ہوتے ہیں، وہ ہوتا ہے کہ وہ ٹیسٹوں کے پیسے نہیں دے سکتے، مثلا ایم آر آئی اسکین کرانا پڑ جائے، وہ جی الٹرا ساؤنڈ کرانا پڑ گئے، سی ٹی اسکین، تو وہ 15 ہزار، 20 ہزار، وہ بندے بیچارے سن کے چپ کر جاتے، کہتے ہیں چلو کوئی دوائی شائی لو، گزارا کرو۔ تو وہ بھی ہم ارادہ کر رہے ہیں کہ چلو ڈاکٹری تو نہیں،
لیکن ایک فری ڈائگنوسٹک سینٹر ہو جس میں مطلب ہے کہ یہ الٹرا ساؤنڈ، ایکس رے، ایم آر آئی، لیبارٹری، یہ کم از کم لوگوں کو جو غریب ہیں ان کو فری ٹیسٹ مل جائے، باقی وہ اپنا علاج کراتے رہیں گے. اسی طرح میٹرنٹی یونٹ جو لوگ آئیں تو وہ بھی انشاءاللہ. تو اس طرح اچھا انہوں نے بھی سوچا ہے خیر کے کام. دیکھیں نا، خیر کا کام تو چھوٹی سی چیز سے بھی شروع ہو سکتا ہے. جیسے اب یہ ناصر بھائی 20 ریڑیاں لگا کے دے رہے ہیں، تو 45,000 50,000 روپے میں اس طرح کی ایک ریڑی ساتھ فروٹ رکھا ہوا ایک بندے کا جو ہے کم از کم 25-30,000 کی انکم اس کو مل جاتی ہے. عورتیں ہیں غریب، آپ کچھ نہیں ہے جی کر سکتے، ہم ان کو 2 بکریاں لے دیں، 30,000 کی 15,000 کی چھوٹی بکری بچہ مل جاتا. بوڑھی عورتوں کو دے دیا، وہ اسی سے گزارا کرتی رہتی ہیں. مطلب 100 طریقہ ہے اگر بندہ سوچے کہ بھئی میں نے بھی مخلوق کے ساتھ ہمدردی کرنی ہے. اور یہ پھر جنت میں میں وہ کبھی پھر بیان کروں گا، ابھی موقع نہیں ہے. جنت میں اس کا موقع نہیں ملے گا. یہ جو مخلوق کے ساتھ ہمدردی، کسی غریب کے پاس سے دے دینا، کسی یتیم کی مدد، کسی کی، یہ جنت میں جا کے بندے کی خواہش ہوگی یا اللہ میرے پاس اتنی دولت ہے، محل ہے، میری دنیا سے بڑا میری جنت ہے، میں تیری مخلوق کی مدد کرنا چاہتا ہوں. یا اب نہ دنیا رہی، نہ وہ مسکین رہے، نہ ضرورت مند رہے، ویلیو ہی ختم ہو جاتی. بلکہ جنت تو جنت دنیا میں نبی علیہ السلام نے فرمایا جب قرب قیامت میں سونا اتنا زیادہ ہوگا کہ بندے زکوٰۃ لے کے پھریں گے، کوئی قبول نہیں کرے گا. اس لیے آپ غنیمت جانیں کہ یعنی غربا، یتامہ یا ضرورت مند ہیں، کہ آپ کے بھی جو ہے پیسے کسی اچھی جگہ لا کے بننا، پھر یہ ویلیو ہی ختم ہو جائے گی. جب ضرورت ہی نہیں پھر اس کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے. اللہ پاک مجھے بھی آپ کو توفیق عطا. اور تو نہیں کوئی بات کرنے والی؟ ٹھیک ہے، پھر مجلس سے ذکر کے آداب بیان کر دیں، اور پھر ایک دفعہ کافی دیر ہو گیا بیٹھے ہوئے ہیں، بے شک ایک دفعہ کھڑے ہو کے ٹانگیں وغیرہ سیدھی کر لیں اور پھر بیٹھ جائیں، تاکہ وہ پھر آدھا گھنٹہ